اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9-2-11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ہارون رشید حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، فریاد کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا، جس کو چاہو چھوڑا لو، جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو۔ اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا۔ کیا فیصلہ لیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا اے عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟ تم نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنو۔ اس نے کہا میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔